بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عباس علمدار، حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی، حضرت علی کرم اللہ واجو کے چھوٹے بیٹے کی زندگی کے متعلق، کہ حضرت عباس علمدار اتنے دلیر، اتنے نڈر، اتنے پاک باز، اتنے متقی اور اتنے وفادار پانچتن پاک گھرانے کے کیسے تھے۔ تو دوستو، جس وقت حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت کا دنیا سے ظاہری حالت میں پردہ ہو گیا تو حضرت علی کرم اللہ واجو نے حضرت سیدنا عقیل کو کوئی رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا، اور سرکار کو ایسی عورت کی تلاش تھی کہ جو اثار، شجاعت، سخاوت کی پیکر ہو۔ تو سیدنا عقیل اس وقت کا ایک قبیلہ تھا بنو کلاب، ان کے ہاں رشتے کی تلاش کے لیے گئے تو فاطمہ بنت حزیم بنو کلاب میں سے ان کے گھر حضرت علی کرم اللہ واجو کا رشتہ بھیجا تو فاطمہ بنت حزیم کے جو والد سے انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کیا جا سکے۔ خیر، حضرت فاطمہ بنت حزیم کا رشتہ حضرت علی کرم اللہ واجو سے ہو گیا۔ جس وقت آپ سرکار کے عقد میں آئیں تو آپ نے گھر میں آ کے حضرت علی کرم اللہ واجو سے یہ درخواست کی کہ حضور، مجھے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ تو زہرا کی بیٹی حضرت زینب ثانیہ فاطمہ کے سامنے مجھے کبھی بھی فاطمہ نہ کہنا۔ اگر آپ ان بیٹوں کے سامنے، بچی کے سامنے مجھے فاطمہ کہیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی، ان کو ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ تو اس حد تک وفادار تھیں کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کہ میں اس گھر میں ان بچوں کی ماں بن کر نہیں آئی، میں اس گھر میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، ایک نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ تو فاطمہ بنت حزیم سے حضرت علی کرم اللہ واجہ کے 4 بیٹے تھے: حضرت عباس بنت علی، حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی۔ یہ 4 بیٹے تھے حضرت علی کرم اللہ واجہ کے حضرت فاطمہ بنت حزیم سے۔ تو ان میں سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت عباس علمدار تھے۔ تو کسی بھی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ واجہ جب حضرت عباس کو بھیجتے تھے تو سب سے پہلے حضرت عباس کو کہتے تھے کہ آپ پہلی صفوں میں جنگ صفین میں انہوں نے جنگ لڑی، تو حضرت علی کرم اللہ واجہ نے جب ان کو بھیجا تو کسی صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ عباس ہی کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے اس وقت فرمایا تھا کہ حسن و حسین میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے ابا کے بازو ہوں، تو بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، سو اس لیے پہلی صفوں میں مجھے ہی جانا ہوتا ہے اور میں نہیں جانا ہے۔ تو اپنے 4 بیٹوں کو حضرت فاطمہ بنت حزیم نے یہ تاکید کی تھی، یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی ساری زندگی سوال جواب نہ کرنا حسن و حسین اور علی سے، یہ جو بھی کہیں حکم بجا لانا، کیونکہ ہم ان کے نوکر ہیں اور یہ ہمارے آقا ہیں۔ تو یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا معلیٰ ہوا تو حضرت عباس ایک ایک کر کے لشکر حسین کے لوگ شہید ہوتے گئے، تو حضرت عباس نے حضرت امام علی مقام سے اجازت طلب کی، تو سرکار نے فرمایا کہ عباس، آپ لڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے، آپ جائیں اور پانی لے آئیں، سکینہ پانی مانگ رہی ہے۔ تو پانی لینے کے لیے گئے تو ادھر سرکار کے روایت میں ملتا ہے کہ سرکار نے حضرت عباس کو تلوار نہیں لے جانے دی تھی،
تو سرکار کے دونوں بازو کٹ گئے۔ تو سرکار جب حضرت عباس علمدار کو اٹھانے کے لیے گئے تو سرکار کے گھٹنے میں تیر لگ گیا تھا، تو امام عالی مقام سے کہا کہ حضور میرا تیر نکال دیں۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو اور یہ بھی کہا کہ آقا میری والدہ کو کہنا کہ عباس کے بازو نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حسین کو تیر نکالنے کے لیے کہا۔ تو وفا کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ آپ مجھے اپنا بھائی کہیں، تو فرمایا کہ نہیں، عرض کی کہ حضور نہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ تو ساری زندگی سرکار نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کو اپنا بھائی نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کا نوکر ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ وفاداری کی تو جس وقت واقعہ کربلا معلیٰ ہو جاتا ہے تو حضرت فاطمہ بنت حزیم کے پاس اطلاع پہنچتی ہے سارے وقوعے کی، تو فرماتی ہیں کہ کیسے ہیں میرے بیٹے؟ تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عباس شہید ہو گئے، عبداللہ شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے اور جعفر شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ان سب کو چھوڑو، بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ کہا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو فاطمہ بنت حزیم کہتی ہیں کہ میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے تھے یا امام حسین پہلے شہید ہوئے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ کے بیٹے پہلے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی وفاداری میں، سرکار کی حفاظت میں خوب لڑے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو حضرت فاطمہ بنت حزیم سجدہ میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کے دعا مانگی اور سجدہ شکر بجا لائی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں نے اپنا نوکر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ حضرت علی کے بطن سے اور حضرت علی کی دوسری بیگم سے، وہ بیوی سے وہ بچے تھے، چاروں بھائی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان، اور چاروں بھائیوں نے ساری زندگی یہ بات نہیں کی کہ ہم آپ کے برابری کے ہیں۔ ساری زندگی یہی پروو کیا کہ ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم ایک کنیز کے بیٹے ہیں، ہم حضرت فاطمہ تو زہرا کے اولاد کا ہم برابری نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں یا ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ تو وفاداری کا یہ عالم ہو تب ہی پھر دنیا میں نام پیدا ہوتے ہیں، تب ہی دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ پائنتن پاک کا ساتھ کسی نے دیا۔ تو دیکھیں آج بھی عباس علمدار، عباس سرکار کی ڈنکے بجتے ہیں سرکار کے نام کے۔ تو پائنتن پاک سے محبت اس حد تک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود آپ کا بھی علم بلند کر دے گی۔ ٹھیک ہے، تو وفاداری، شجاعت، بہادری اور دلیری میں عباس علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو میں نے آج اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ پائنتن پاک کا گھرانہ اور عام گھرانوں میں دیکھیں وہ بھی بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تھے۔ عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان چار بیٹے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، فاطمہ بنت حزیم سے اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب تھے۔ تو دیکھیں وہ علی کے بیٹے تھے، اسداللہ کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان کی برابری نہیں کی۔ تو پھر آپ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، تو پھر برابری والا کنسیپٹ نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو ان کی نوکری کر لیں۔ اگر انہوں نے اپنے نوکروں کے لسٹ میں بھی شامل کر لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی نوکری کے قابل نہیں، ان کی نوکری میں انہوں نے اگر ہمیں شامل کر لیا تو سمجھ لیں کہ ہم دونوں جہانوں میں فلاح پا گئے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ پائنتن پاک کے گھرانے کی عزت کریں، ان کا بچہ بھی نظر آئے، اہل بیت کا بچہ بھی نظر آئے تو نظریں جھکا دیں، سوال و جواب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے سارے رستے کھولتی جائے گی اور آپ کو اچھے برے کی تمیز ہوتی جائے گی، پتہ چلتا جائے گا۔ ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا، آپ جب سید کے سامنے آیا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جایا کرے گی کہ یہ سید ہے، یہ سادات میں سے ہے۔ تو ان کی عزت کریں۔ آپ کا بھائی اصغر علی وریا۔